السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے نانیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں. اب دیکھیے یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، تو یہ کوئی نہ پکڑ لے کہ دیکھو حضور کی والدہ تو قبرستان گئیں. تو یہ اسلام کے پہلے کا واقعہ ہے، تو یہ کوئی نہیں دلیل پکڑ لے کہ حضور کی والدہ قبرستان گئیں اب عورتوں کو منع کر دیا. تو یہ اسلام کے پہلے کا واقعہ ہے. آپ نے دونوں باتیں لکھی ہیں کہ یا تو رشتہ داروں سے ملنے گئی تھیں یا وہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں. وہاں سے واپسی پر ابوا نام کے گاؤں میں حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہو گئیں. والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا. اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا 6 سال کی عمر میں ہی. لیکن حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے نا. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے حبیب کو سنبھالنے والا ہے. حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت کرتی رہیں. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انہوں نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے. ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور نے کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو. ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے. ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا. اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور کعبے کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں.
ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں، انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی، جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال ہو گیا۔ ابو طالب نے اپنے طویل قصیدے میں، جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، اس واقعے کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، وہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ یہ ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے، اظہار نبوت نہیں کیا ہے، تو اس کے پہلے الحمدللہ سرکار کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لقب امی ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں امی، یا تو یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے، ام القریٰ مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا دوسرا معنی یہ کہ آپ نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، یہ حضور کے لیے یہی معنی لیا جاتا ہے، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، حضور کے لیے یہ معنی نہیں لیں گے کہ ان پڑھ، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور کو کون سکھا سکتا تھا؟ یہ تو اس درسگاہ سے آئے ہیں کہ جہاں پر سکھانے کی ضرورت نہیں، عطا ہے، اور جہاں اللہ عطا کر رہا ہو تو وہاں یعنی عطا کرنے والا خود پروردگار ہے اور لینے والا نبیوں کا سردار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر سوچئے کتنا علم عطا کیا گیا ہوگا اور کتنا علم میرے نبی نے حاصل کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے بیچ میں بند ہو گئی ہے، اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان تبیانا لکل شیء، یعنی ہر چیز کا روشن بیان قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ دینے والا پروردگار، لینے والا نبیوں کا سردار، تو پھر اس علم اور اس عطا اور اس یعنی دونوں طرف سے نہ دینے میں کمی نہ لینے والے میں کمی، تو کتنا کچھ سرکار نے حاصل کیا، اور پھر قرآن پاک کا نازل ہوا آپ پر۔ تو اسی کو مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، نگار من کہ بمکتب نہ رفت وہ خط نہ نوشت، بغمزۂ سبق آموز صد مدرس شد، یعنی میرے پیارے محبوب کا حال یہ ہے
کہ نہ کبھی مکتب گئے، نہ کبھی ایک لفظ لکھا ان کا حال، لیکن ان کا اس نہ مکتب جانا نہ کچھ لکھنا یہ کوئی کمی نہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ مکتب جائے بغیر، کچھ لکھنا سیکھے بغیر، حال یہ ہے کہ ایک نگاہ اٹھا دیں تو آپ کی نگاہ سے سینکڑوں مدرس، سینکڑوں سبق پڑھانے والے آپ کے قدموں میں زانو تلمس طے کر لیں اور طالب علم بن کر فخر محسوس کریں۔ آپ کی ایک نگاہ سے کئی علماء پیدا ہو جائیں، اور وہی ہے کہ سرکار کا کرم دیکھے کہ آج سرکار کی امت میں ایسے ایسے علماء موجود ہیں الحمدللہ، اور لگاتار نئی باتیں دریافت ہوتی جا رہی ہیں اسلام سے، تو یہ حضور کے علم کا صدقہ ہی ہے۔ تو ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کا علم ہمارے علم کے برابر ہے، معاذ اللہ، کوئی یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، معاذ اللہ، کوئی یہ کہے کہ نبی اپنی آخرت کے بارے میں، اپنی بیٹی کی آخرت کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین، تو یقیناً یہ ایسی باتیں گمراہ ہے، گمراہیت ہے، ایسی باتیں کرنے والا گمراہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی عطا سے اتنا علم رکھتے ہیں کہ جس کا ذکر کرنا اس وقت بہت طوالت کا باعث بن جائے گا، اور اس وقت ہمارا موضوع بھی نہیں۔ تو اللہ سے دعا یہی کہ ہم اپنے حبیب کو جیسا اس نے چاہا کہ ہم اس کے حبیب کی تعظیم کریں، ویسی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ، اسی پر اعلیٰ حضرت کا بھی ایک شعر ہے، ایسا امتی، ایسا معاذ اللہ امتی کہہ دیا میں نے، ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرأ ربک الاکرم نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار جو ہوتے ہیں حدیث اور قرآن کے ترجمے ہوتے ہیں، جس کو سمجھ لیے ایک ہی شعر۔ حضور کا لقب امی، جس کو کسی نے پڑھایا نہیں، حضور کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں، اور جو بد مذہب وغیرہ ہیں وہ ان پڑھ کہتے لقب استعمال کرتے ہیں، ان پڑھ۔ تو ہمارے لیے تعظیم والا، ہم ہمیشہ اہل سنت کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہر لفظ کا وہی ترجمہ کیا جس سے انبیاء کی تعظیم جھلکتی ہو، تنقیص توہین کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ تو حضور ایسے امی ہیں کہ جن کو کسی نے پڑھایا نہیں، وہ کیوں آپ کسی استاد کے احسان مند بنے؟ کسی استاد کی آپ کو ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاک میں ہے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب کریم ہے نا؟ جب پڑھانے والا خود اللہ ہے تو اور کسی دنیاوی استاد کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے میں نے کہا ویسی تعظیم کروائے جیسا وہ اپنے حبیب کی تعظیم کرانا چاہتا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے حبیب کو ایسا مانیں کہ بس ایک مصرے میں اس کا خاتمہ ہے، اس بات کا فیصلہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کتنا بھی بول لو، کتنی بھی تعریف کر لو کم ہی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے بعد سب سے بڑی ذات اگر کوئی ہے، سب سے بزرگ ذات کوئی ہے، سب سے بڑی قابل تعظیم کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف آپ کی ذات ہے۔ اسی پر میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں، یہ شیخ سعدی نے کئی 100 سالوں پہلے بیان فرما دیا تھا، تو ہمیں بھی اللہ بزرگوں کے عقیدے پر قائم رکھے، بد مذہبوں سے بچائے رکھے، نئے فتنوں سے، نئے گندے عقیدوں سے بچائے رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ دعا کیجیے جلد سے جلد صحت مل جائے اور کام لگاتار جاری رہے۔ کل یہ انشاءاللہ یا جب بھی
میرا تو روز کا ہی ارادہ ہے، بس یہ حالات ذرا صحیح نہیں رہتے، تو دعا کیجیے کہ بس سب صحیح ہو جائے، اللہ آسانی عطا فرمائے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امی لقب ہونے کیا حقیقی راز کیا ہے؟ اس کو تو خداوند علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں. اول یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور آپ کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو. کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے. ایک حکمت یہ بیان کی گئی. ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ ساری دنیا کو آپ سکھائیں اور آپ کو صرف رب عز و جل سکھائے، تاکہ کوئی بولے ہی نہیں کہ یار جس پیغمبر کی باتیں تم کر رہے ہو تو وہ تو میرا شاگرد ہے. حضور شاگرد صرف اللہ کے، سکھانے والا صرف اللہ، اور ساری دنیا کو خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سکھائیں گے. وہ بھی ایسا سکھائیں گے کہ جو کسی کے بس کی بات ہی نہیں سکھانا. ساری دنیا نے یہ چیز مشاہدہ فرمائی اور آج تک دیکھ رہے ہیں. دوم یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور سے زیادہ علم والا ہوگا. سبحان اللہ. دیکھیے یقیناً جو استاد جو ہوتے ہیں وہ طالب علموں سے زیادہ جانتے ہیں، تو دشمن یا کوئی اور بھی عناد رکھنے والا ہر طرح کوئی بات ہو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور میں اتنی ساری حکمتیں ہیں، اتنا علم ہے، تو جس نے حضور کو سکھایا، اگر کوئی یہ سکھانے والا کوئی ہوتا، کوئی استاد ہوتا، تو یہ کہتا ضرور سامنے والا کہ جب شاگرد میں اتنا علم ہے تو ان سے زیادہ تو علم تو استاد میں ہونا چاہیے. اس لیے کوئی استاد ہی نہیں بنایا پروردگار نے کہ سب سے زیادہ علم اس دنیا میں صرف میرے نبی کا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ وہ حضور چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے، اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے. اس پر اگر بولنے جاؤں تو کافی وقت چلا جائے. مختصراً یہ کہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں وہ اس قدر فصاحت و بلاغت کی بلندیوں پر ہے کہ دنیا کی کوئی کتنے بڑے سے بڑا فصیح، بڑے سے بڑا زبان کا جاننے والا ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا. اور جیسا میں نے بہت پہلے کہا ہے کہ عرب کو اپنی زبان دانی پر ہی فخر تھا. وہ اپنے آپ کو سب سے اچھا بیان کرنے والا سمجھتے تھے. اب انہوں نے حضور کی زندگی کو دیکھا، پہلے 40 سال انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ تو ہمارے بیچ میں ہی رہا، نہ پڑھا نہ لکھا کسی سے، اور پھر یہ اتنا فصیح کلام، تو یقیناً وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ تو انسانی طاقت سے پرے ہے، انسان کا یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے حضور کو امی رکھا گیا. کوئی پڑھانے والا سرکار کا ظاہری طور پر دنیا میں تھا ہی نہیں. اگر ہوتا تو یہی کہتے کہ ارے یہ تو خود پڑھے لکھے تھے، بہت اچھا پڑھنا جانتے تھے، بہت اچھا کلام جانتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کی آیتیں بنا لی اور پیش کر دیا.
اگر کوئی پڑھانے والا ہوتا تو یہ اعتراض کر سکتا تھا، کوئی بھی کر سکتا تھا، تو کوئی پڑھانے والا ہی نہیں رکھا گیا کہ یہ اعتراض کا بھی راستہ بند ہو جائے. یہ بھی ایک حکمت بیان کی گئی. چوتھی حکمت یہ بیان کی کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفرین تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. قرآن پاک سے پہلے بھی زبور، انجیل، توریت اور بھی صحیفے تھے اور بھی کئی کتابیں تھیں. تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ خود پڑھنا جانتے ہیں تو وہ کتابیں پڑھ لی اور ان میں سے باتیں نکال کر کے اپنی طرف سے ملا جلا کر بنا کر کے یہ بڑی بڑی باتیں پیش کر رہے ہیں. تو وہ بھی راستہ بھی بند کر دیا کہ پڑھنا ہی، تمہارے سامنے پڑھنا ہی نہیں سیکھا انہوں نے، پڑھے ہی نہیں کچھ، تو پھر یہ اعتراض بھی آ ہی نہیں سکتا کہ پہلی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس میں اپنی طرف سے کچھ ملا کر کے بیان کر دیا. جی نہیں. پانچویں حکمت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی. حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ کی تعظیم کرے. اس لیے حضرت حق جل شانہ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے زانوئے تلمس طے کرے اور کوئی اس کا استاد ہو. سبحان اللہ. استاد، دیکھیے یہ استاد اور شاگرد کا جو ایک چھوٹی سی بات میں پیش کر دوں کہ جب ہم نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں تشہد میں، تو سورہ دعا معصورہ جو پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ولی والدیہ ولی استاذیہ، پہلے اپنی مغفرت، والدین کی مغفرت اور اس کے بعد استاد کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کتنا بڑا مرتبہ اسلام میں استاد کے تعلق. یہ بڑا عجیب ہوا، میں بولتا رہ گیا، یہاں ریکارڈنگ بند ہو گئی. خیر و شیطانی حربے ہوتے ہی رہتے ہیں. خیر، تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ دعا معصورہ میں یعنی ہم پڑھتے ہیں تو استاد کی تعظیم، استاد کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو استاد کا مرتبہ اتنا بلند ہے. استاد کی تعظیم اسلام نے بہت اس پر زور دیا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے خرید لیا. تو استاد کی تعظیم اسلام میں اتنی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسی سے علم حاصل کرو جو صحیح العقیدہ ہو. ہمارے بہت سے ہوتے ہیں کچھ ایسے کہ یار ہمیں کیا کرنا ہے، ہم تو اچھی بات سیکھتے ہیں، صرف بری بات ہے تھوڑی ہم یعنی حضور کی گستاخی یہ سب ہم نہیں سیکھیں گے، خالی اچھی چیزیں سیکھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس. تو جب آپ کچھ کسی سے کچھ بھی سیکھتے ہو تو یقیناً اس کی تعظیم آپ کے دل میں اپنے آپ گھر کر جاتی ہے. اور بد مذہب کی تعظیم حرام. اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ اسی کو استاد بناؤ جو قابل تعظیم ہے، جو اہل سنت ہے. تو استاد کا مرتبہ اسلام میں بہت بلند ہے، اور اسلام کے علاوہ بھی اور مذاہب میں بھی استاد کی تعظیموں کے واقعات ملتے ہیں، ترغیب ملتی ہے دوسرے مذہبوں میں بھی. تو استاد کا مرتبہ بہت بلند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند ہی نہیں فرمایا کہ میرا نبی کسی کی تعظیم کرے بحیثیت استاد، شاگرد ہو کر، کہ میں شاگرد، میرا نبی شاگرد رہے اور استاد کی تعظیم کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ ہی نہیں رکھا اپنے حبیب کے ساتھ. پہلے میں نے کہہ دیا کہ شاگرد حضور ہیں اور سکھانے والا استاد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ چند ایک حکمت لقب امی کی ہے. امی کیوں رہے حضور؟ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ باب ہے سفر شام اور بحیرہ راہب. راہب کہتے ہیں پرسٹ کو، کرسچنوں کے فادر وغیرہ جو تھے اس ٹائم کے. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا
ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 3 بار تجارتی سفر کیا۔ 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن شریف تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام یعنی سیریا کا یہ پہلا سفر ہے 12 برس کی عمر میں۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اب وہ کرسچن تھا، توریت وغیرہ پڑھا ہوا تھا، تو اسے نشانیاں پتہ تھیں کہ نبی آخر زماں کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر زماں کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی، اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر ان کو سجدہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ بادل جو ہے سرکار پر سایہ کیے ہوئے چلتے تھے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ تیسرا باب، اعلان نبوت سے پہلے کے کارنامے۔ جنگ فجار۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے، اور ان مہینوں میں لڑائی کو گناہ جانتے تھے، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے اور نیزوں کی برچھیاں اتار لیتے تھے، یعنی سیز فائر ہو جاتا تھا اس دنوں میں، آپس کی لڑائی بند۔ مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات پیش آ جاتے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑتی، تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار کے نام سے جانتے تھے، یعنی گناہ کی لڑائیاں۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس قبیلے کے درمیان ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 20 برس کی تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب اور اپنے دوسرے چچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کرتے کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش غالب آئے، اور آخرکار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ حلف الفضول۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے، اور ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص بھی اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشت ناک صورت حال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمے کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی، چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد وغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے، یعنی پیس ٹریٹی آپس میں ہونی چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر جیے اور جینے دو
کے قسم کا ایک معاہدہ کیا اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بدامنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ 5 پوائنٹس اس ٹریٹی کے ہوئے۔ اس معاہدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا اعلی حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ یعنی یہ نبوت سے پہلے کا سرکار اپنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کو انسانی جان کا بچنا، امن و امان کا ہونا اس قدر پسند تھا کہ آپ اس معاہدے کو اتنا پسند فرماتے تھے کہ مجھے کوئی بہترین مال بھی دے دیتا تو میں وہ معاہدہ نہیں چھوڑتا۔ یہ اظہار نبوت سے پہلے کے واقعات۔ اس کے بعد تو پھر ساری دنیا نے رحمت عالم کی رحمت کو دیکھا، کیسے کیسے آپ نے مثالیں پیش کی ہیں انسانی جان کو بچانے کے لیے۔ اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدے سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث، فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ اب یہ حلف الفضول کے بعد اگلے میں انشاءاللہ ملک کے شام کا دوسرا سفر جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ وقت کا خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ زیادہ ہونے سے پھر اکتاہٹ آتی ہے اور یعنی شیطان کا حربہ کام کر جاتا ہے۔ لگاتار کام ہوتا رہے، مختصر ہی ہوتا رہے، یہ بڑی بات ہے، یہ اسلام کو پسند ہے۔ ایک ساتھ زیادہ ہو جانا وہ پسند کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ مجھے پیش کرنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی سعادت حاصل دیتا رہے، اور ہم سے یہ کام لے لے پروردگار، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ ہی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔